ignorance is not any excuse in this world। ایک بندہ موٹر وے پہ 140 کی سپیڈ میں گاڑی چلاتا ہے, چلان ہو جاتا ہے, وہ کہے جی مجھے پتا نہیں تھا, تو وہ کہے گا جناب ہوں پتا لگ گیا جی ایدے ہونا 1400 روپیہ, وہ کہے گا جی ہوں چھوڑ دے, وہ کہے گا نہیں یار آپ اگر موٹر وے پہ آئے تھے تو موٹر وے کے قوانین تو آپ کو سیکھنے تھے نا. اسی طریقے سے ایک بندہ اللہ نے پیدا کیا ہے, اس نے علم دین حاصل نہیں کرنا, اور پھر کمپیریٹیو سٹڈی کیا اس نے نہیں کرنی. ایک بچے کو اسکول میں داخل کرنا ہو نا 50 بندوں سے مشورہ کرتے ہیں, اور دین کے لیے جو محلے کی مسجد ہے ادھر ہی وہ اسی کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں, چاہے اس کو 50 بندے سمجھائیں بھی کہ یار غلط کر رہے ہو پھر بھی نہیں مانتے. اور دنیاوی معاملے میں میں اکثر مثال دیتا ہوں, آپ موٹر بائک پہ دن کے وقت ہیڈ لائٹ آن کر کے ذرا جائیں, 50 بندے تو انجن کریں گے, آپ کو کسی پہ غصہ نہیں آئے گا کہ تسی انج کرو گو کہ منو کو اشارے کرنا پہ, آپ اس کو ایسے کریں گے ساتھ ہیڈ لائٹ. لیکن دین کا مسئلہ آپ کو کوئی بتا دے جو آپ کے فرقے سے ٹکراتا ہو, اور وہ آپ کو کوئی بندہ بتائے کہ میرے بھائی آپ اس طرح کر کے دوزخ میں جا رہے ہیں, آپ کی آخرت برباد ہو رہی ہے, ہیڈ لائٹ جلنے سے زیادہ بیٹری بیٹھ جائے گی نا, دنیا کا نقصان ہوگا, وہ بھی کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے, اس سے آپ کی آخرت برباد ہونے والی ہے, لیکن آپ سیکھ پا ہو جائیں گے. اور پھر آپ لوگوں کو کبھی یہ تانا دیں گے جی وہ گل ٹھیک ہے لیکن صحیح انداز نال نہیں انہیں سمجھائی گل, تو صحیح انداز سے اگر نہیں سمجھائی تو اس کا مطلب میں نے بات نہیں ماننی. یعنی اگر میں اناؤنسمنٹ کروں اپنے کسی جاننے والے کو 2-3 گالیاں نکال گا فلانا ٹنگیا ادھر جا, گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جو اس مسجد میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا تو اس کو 50,000 روپے چیک ملے گا, تو اس کو کیا گالی یاد رہے گی؟ او جناب مسکرایا گیا بڑی مہربانی جناب گال کر رہے تھے بھی مہربانی. لیکن دین کی بات آپ جتنے بھی میٹھے انداز میں بتائیں, چونکہ ان کے فرقے کے اور توہمات کے خلاف ہوتی ہے نا, وہ فوراً آپ کو کوئی نہ کوئی گلہ شکوہ کر دیں گے. وہ اس لیے نہیں گلہ شکوہ کر رہے ہوتے کہ وہ جینون ہوتا ہے, وہ اس لیے کہ وہ بھاگنے کا راستہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے پھر پھکی ہے, ان سے کہیں کہ اگر کوئی بریلوی ہے تو اس سے کہیں کہ ڈاکٹر جو مولانا طارق جمیل صاحب ہیں وہ تو بڑے میٹھے انداز میں توحید سمجھا رہے ہوتے ہیں, تو آپ لوگ یہ بزرگ بابوں کو پکارنا اور قبروں کو پکارنا کیوں نہیں چھوڑتے ہیں طارق جمیل صاحب کے میٹھے انداز کی وجہ سے؟ کیا چھوڑ دیتے ہیں؟ پھر انداز کا تو رولا ہی کوئی نہیں, کبھی بھی نہیں چھوڑیں, اس لیے کہ وہ اس چیز کو نہیں چھوڑنا چاہتے, اس کے اوپر اڑے ہوئے ہیں. یہ صرف ان کے لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں, اور یہ ایکسکیوزز جو ہیں یا یہ بہانے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں میرے بھائی, کسی کو نہیں دے رہے. ایک بندہ خود اپنی اصلاح نہیں کرتا, اس نے میرا کیا نقصان کر دیا؟ مجھے تو ثواب مل گیا. میں نے اگر ایک بات کی 1000 بندوں نے سن لی, ان میں سے ایک بھی نہ عمل کرے, مجھے ثواب 1000 کا 1000 پورا ہے, وہ دے کوئی کمی نہیں ہونی. اگر وہ عمل کرتا ہے اس کی اپنی مرضی ہے. تو یہ مفتی صاحب کے فتووں کے اوپر لائن نہ کریں, کمپیریٹیو سٹڈی کریں. اور اب آپ کے پاس تو بہانہ بھی کوئی نہیں, آپ یوٹیوب کے اوپر ایک مسئلہ لکھیں نا رفع الیدین, تو 50 کلپ کھل جائیں گے آپ کو پہلے پیج کے اوپر, ویسے تو ہزاروں کھولیں گے. آپ دیکھیں ان کے خلاف والے کلپ بھی دیکھیں, حق والے بھی دیکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. اس کے بعد خود بھی کتاب کھول کے دیکھ لیں. یہ نہ دیکھیں کہ جس کی داڑھی لمبی ہے یا جس نے پگڑی بڑی باندھی ہوئی ہے تو اس کی بات ذرا زیادہ وزنی ہوگی, اور جھوٹ ہی مار رہے ہوئے. وبا بھی بڑی عام ہو گئی ہے یہاں, کہ یہاں شادیاں کر دیتے ہیں تو بس نہیں دیکھتے کہ کون ہے. بڑا ہی عجیب ماحول ہو گیا کہ حضور کے گستاخوں میں شادیاں. آقا فرماتے جب یہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں نہ جاؤ, بیمار ہو جائیں تو عیادت نہ کرو. یہ حدیث پاک کا مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ مر جائیں تو جنازے میں نہ جاؤ, بیمار ہو تو عیادت کو نہ جاؤ. ایسا حکم ان کے لیے, ہم وہاں بچیاں دیں, ہم وہاں کی لڑکیاں لیں. اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کو اچھے مقدر عطا فرمائے. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دن نہ دکھائے کہ ہم اپنا کوئی رشتہ کسی بدوہابی سے کریں. یہ کبھی بھول جائیں, کبھی یہ کبھی بھی نہ سوچے گا کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ اس طرح بیٹھ جائیں گی, کوئی رشتہ نہیں آئے گا. نہیں, بہت آئیں گے انشاءاللہ. سنی کا رشتہ آئے گا, غوث پاک بھیجیں گے انشاءاللہ, بابا مختوم بھیجیں گے یار انشاءاللہ, آپ فکر نہ کرو انشاءاللہ. اور ایسے بھیجیں گے انشاءاللہ, ایسے بھیجیں گے کہ دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی. لیکن بد مذہبوں سے رشتہ نہیں کرنا ہے. ہاں, لڑکیاں گھر بیٹھ جائیں بیٹھا دو, لیکن بد مذہبوں سے رشتہ نہیں کرنا.
کہ وہابی لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کا نکاح کسی سے نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت نے یہاں تک شدت میں فرمایا فتح رضیہ میں کہ وہابی کا نکاح کتے سے بھی نہیں ہوتا. سے آقا فرماتے ہیں جس نے اپنی بیٹی جس نے اپنی بہن کو کسی بددین بد مذہب کے نکاح میں دیا اس نے اپنی بہن اور اپنی بیٹی پر کتے کو چڑھا دیا. حکم یہ ہے کہ وہابی لڑکی سے اول تو نکاح ہی نہ کیا جائے. اور اگر کوئی لڑکی یہ کہتی ہے کہ بھائی میں سنی ہوں تو پھر حکم یہ ہے کہ اس کو اپنے ماں باپ چھوڑنے پڑیں گے. ارشاد فرماتے ہیں کہ سنی مرد یا عورت کا رافضی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، نیچری ہو، قادیانی ہو، چکڑالوی ہو، جتنے بھی فرقے ہیں مرتدین فرقے، ان کے مرد یا عورت سے نکاح نہیں ہوگا. یہ صاف طور پر حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں. نکاح کہ وہ لڑکا دیوبندی ہے. دیوبندی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر چکا یا جو لوگ گستاخی کر چکے ان کو مسلمان اور اپنا عالم اور پیشوا سمجھتا ہے اس لیے وہ مسلمان نہیں رہا. اور سنی لڑکی کا نکاح ایسے لڑکے کے ساتھ جو مسلمان نہیں ہے، مرتد ہے، اسلام سے باہر ہو چکا ہے، یہ حلال نہیں ہے. ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں وہ اختلافی موضوع پہ جس میں میں نے کچھ چیزیں جھوک میں بات کے طور پہ کی ہوتی ہیں، حالانکہ وہ بھی سچی ہوتی ہے. وہ جب نئے بندے کو جاتی ہے نا، نئے بندے کو سٹرائک تو ہوتی ہے لیکن وہ چونکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیے بیٹھا ہوتا ہے، اس کو بات بری لگتی ہے تو پھر وہ شیطان اس کو وسوسہ دلاتا ہے کہ یار بات تو ٹھیک تھی لیکن انداز کتنا غلط تھا اس لیے قبول نہ کرو. حالانکہ ان کے اپنے مولویوں کا انداز ہم سے زیادہ سخت ہوتا ہے. یہ جب ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں سب سے زیادہ نرم میں ہوں بولنے میں. میں بھی جب اختلافی موضوعات میں بول رہا ہوتا ہوں یہ میری زندگی کا ایک جز ہے، یہ میری زندگی کا کل نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ میرا کریکٹر ڈیفائن کر لیں گے کہ یار یہ تو بڑا سخت مزاج ہے، یہ نہیں. جب فضائل کی باتیں ہوتی ہیں ہم فضائل بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب اختلافی مسائل ہوتے ہیں تو پھر اس کو اسی طریقے سے ہی بیان کرنا پڑتا ہے. وہ ہاں ہو تو نہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو ہاں ہو ہی کر رہا ہے. وہ تو آپ بھی قرآن پاک سے بھی اگر صرف ہاں ہو نکالیں نا تو قرآن کا بھی غلط امیج پیش کریں گے. قرآن پاک میں آتا ہے یہ کافر پوچھتے ہیں نبی علیہ السلام قیامت کا دن کب آئے گا، تو اس کا جواب اللہ نے کہیں کہا ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، میں تو ڈر سنانے والا ہوں. سورہ الملک میں قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. کسی جگہ جواب آیا کہ اے نبی یہ تو آپ سے اس طرح پوچھ رہے ہیں جیسے آپ دھاگ لگائے بیٹھے ہیں، تو آپ فرما دیں میرے پاس علم نہیں ہے. اور ایک جگہ یہ ہے کہ ان کو بتاؤ قیامت کا دن اس وقت آئے گا جب تمہیں آگ پہ تلا جائے گا. اب یہ بڑا سخت جواب ہے. اگر میں صرف یہی جواب پیش کروں اور کسی کے سامنے دین کی دعوت رکھوں کہ یار کیڑا پٹھا جواب دیتا ہے تسی، تو یہ پٹھا جواب ایک جز ہے. اس سے پہلے اور انداز میں سمجھایا جا چکا ہے. یہ پٹھا جواب پٹھوں کو دیا گیا ہے. قرآن میں جب آیا نا کہ بتاؤ یہ مکھی اور مچھر کی مثال کیوں ہے، اس کے جواب میں اس لیے تاکہ تمہیں گمراہ کیا جائے. تو کیا اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے؟ مراد یہ کہ تاکہ تم پڑھو اور ضد کی وجہ سے خود گمراہ ہو جاؤ. اس لیے نہیں ہے کہ واقعی اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے، نعوذ باللہ. قرآن تو کتاب ہدایت ہے. کچھ چیزیں ٹونٹ کے طور پہ ہوتی ہیں وہ آپ کو نبی علیہ السلام کے مزاج میں بھی ملیں گی، قرآن میں بھی ملے گی. آپ صرف وہ چیزیں پریزنٹ کر کے غلط امیج اللہ اور اس کے رسول کا بھی پیش کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ. اسی طریقے سے میری بھی وہ باتیں ہیں وہ جو میں نے ایک اگریسو سٹائل میں بیان کی ہیں وہ میری زندگی کا ایک جز ہے. میرے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں میرے سینس آف ہیومر سے لوگ جانتے ہیں کہ میں تو ایک مزاحیہ طبیعت کا بندہ ہوں. لیکن جب بندہ میدان جنگ میں اترا ہوتا ہے، میدان جنگ میں علمی جنگ میں، تو ظاہر پھر ہاؤ ہو رہی ہوگی. اسی طریقے سے جب میں علماء کی گستاخانہ عبارتوں پہ گرفت کر رہا ہوتا ہوں تو میں آوازیں ہی کر رہا ہوتا ہوں، وہ اسی کے لیے ہے. جب میں آپ کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی فضیلت بتا رہا ہوتا ہوں تو میں تو نہیں کر رہا ہوتا، نہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اس طریقے سے اگر آپ نبی علیہ السلام کو میدان جنگ کے اندر کی حدیثیں لوگوں کے سامنے بیان کریں، بخاری مسلم میں ہے کہ آپ کے کچھ لوگ جو ہے وہ مرتد ہو گئے تھے اور ان کے آپ نے ہاتھ پاؤں اور ناک تک کٹوا دیے تھے، جو آج غیر مسلم کہتے ہیں تمہارا نبی تو بڑا سخت تھا. تو پورا ایک کانٹیکسٹ ہے. ان کو نبی علیہ السلام نے یعنی پورا پروٹوکول دیا، ان کو جانور دیے، وہ حضور کے چرواہے کو قتل کر کے اس کے ناک پاؤں ہاتھ پاؤں کاٹ کے چلے گئے. تو اس کے قصاص میں آپ نے جو قرآن میں آتا ہے نا کہ دانت کے بدلے دانت، ناک کے بدلے ناک، آنکھ کے بدلے آنکھ، تو وہ کیا تھا. لیکن اس ایک واقعے سے اگر حضور کی پوری زندگی اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے تو نہیں کر سکتا. وہ ایک زندگی کا واقعہ ہے. ہمارے بھی چند ایک کلپس سے آپ پورا نہ سمجھیں اور اپنے آپ کو پازیٹیو نہ کریں. سر آپ کے منہ کی جھاگ نکلنی شروع ہو جاتی ہے جب ہم آپ کے بزرگوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں.
تو آپ کا بھی سارا اکرام مسلم باہر آ جاتا ہے کہ آپ کتنے اچھے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. پھر ہم تو بڑے نارمل نظر آتے ہیں, آپ پھر جناب چیخے بھی نکالتے ہیں اور جناب دھمکیاں بھی لگانے پہ آ جاتے ہیں. ہم نے تو کبھی نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. تو آپ کا حوصلہ اتنا ہی ہے کہ جب تک آپ کو کوئی چھیڑے نا, ٹھیک ہے نا, ہمیں آپ چھیڑتے بھی ہیں تو کوئی غصہ نہیں نکالتے. ہم چھیڑتے ہیں جب آپ اللہ رسول کی تعلیمات کو چھیڑتے ہیں. آج تک آپ نے میرا کوئی کلپ دیکھا ہے کہ کسی بندے نے میری ذات کے اوپر کسی حوالے سے حملہ کیا اور میں نے اس کا جواب دیا؟ نہیں, ضرورت ہی نہیں ہے. ذات کے اوپر حملہ کو کرتا ہے تو کرتا رہے, اس کی اپنی ایک ذہنیت ہے. اور مجھے علماء کے ایسے ایسے سکینڈل پتہ ہیں, ان علماء کے جو میرے خلاف کلپ چڑھا رہے ہیں کہ میں یعنی وہ اگر بیان کروں پروفز کے ساتھ تو وہ کسی کو منہ نہیں دکھا سکتے, لیکن نہ میں نے کبھی کیے ہیں اور نہ کسی بھائی کو کہا ہے کہ ایسے کرنا ہے. یہ غیر اخلاقی طریقہ ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کسی کی پرسنل لائف کو چھیڑا جائے, اس کی اپنی لائف ہے. ہمارا علمی اختلاف ہے دین کے معاملات کے ساتھ. تو لہٰذا یہ جو اگریسو سٹائل نظر آتا ہے اس سے پریشان نہ ہوا کریں, وہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر آپ میدان جنگ میں ہیں اور علمی جہاد کر رہے ہیں, پھر آپ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو یعنی وہ آپ کو نظر آنا چاہیے. اور یہ سنت بھی ہے سر, صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے. امام جعفر نے روایت کیا امام باقر سے, اور امام باقر نے جابر بن عبداللہ سے, کہ نبی علیہ السلام جب ممبر پہ چڑھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, آنکھیں سرخ ہو جاتی. یہ الفاظ دیکھیں, غصے کے الفاظ ہیں. غصہ کس کے اوپر؟ وہ واز کا سٹائل تھا. صحابی آج کا کوئی ہوتا تو 295 سی لگا دیتا ہے کہ غصے کا لفظ کیوں بولا تو نے. آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا اور آنکھیں سرخ ہو جاتی, جیسے کوئی فوجی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. اور پھر آپ فرماتے ہیں میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجیں گے جیسے یہ 2 انگلیاں. یہ حدیث آپ کو مسلم شریف میں ملے گی, اور کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر جو مشکات کا ہے اس میں آپ کو یہ پہلی حدیث یہ ملے گی. تو اب کوئی نبی علیہ السلام کی تقریر کا وہ سٹائل دیکھ کے کہ جی آپ کو تو اخلاق ہی کوئی نہیں, نعوذ باللہ, وہ اس ممبر کی ریکوائرمنٹ ہے. سر آپ آن کیمرہ مجھے دیکھ رہے ہیں, کبھی ان کیمرہ بھی آ کے ملے, یعنی کیمرے سے ہٹ کے, اس کے ان کیمرہ کہتے ہیں. تو ہم آپ کو کئی لوگ آ کے ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں بڑی ڈیفرنٹ پرسنالٹی ہے, ادھر کی پرسنالٹی ہے. تو لہٰذا یہ جو اکثر میری پرسنالٹی کے حوالے سے بھی کرتے ہیں نا, تو وہ بھی میں نے اس کو کلیئر کر دیا کہ یہ ایک رخ ہے, اور یہ رخ آپ کو قرآن میں اللہ کے مزاج میں بھی نظر آئے گا, نبی علیہ السلام کی حدیث میں اپنے مزاج کے اندر بھی چیزیں نظر آئیں گی. ٹھیک ہے, تو وہ اس سے پوری زندگی کو نہ آپ سمجھا کریں.